بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے الیکشن 2024، اس کے حوالے سے جو کاغذات نامزدگیاں جمع کی گئیں، اس میں کاغذات نامزدگیوں کی جمع ہونے کے بعد اس کے منظور یا مسترد ہونے کا جو وقت دیا گیا تھا، وہ وقت ختم ہونے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے 90% ایسے لوگ جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے وہ کسی نہ کسی اعتراض کے باعث مسترد کر دیے گئے۔ اس میں بہت سے ایسے رہنما بھی ہیں جو کہ دعوے کر رہے تھے کہ وہ ہر صورت میں کلین سویپ کریں گے، اور کچھ ایسے بھی رہنما ہیں جو کہ شاید پارٹی کے لیے اتنے پرانے یا اتنے اہم نہیں تھے، لیکن چونکہ ان کی جو ایفیلیشن تھی وہ پاکستان تحریک انصاف سے تھی یا وابستگی تھی، یا ایسے بھی لوگ جنہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے جمع کرائے کاغذات نامزدگی، لیکن چونکہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف میں رہے، اس لیے مختلف اعتراضات کے ساتھ یہ کاغذات نامزدگی جو ہیں یہ مسترد کر دیے گئے۔ اب کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا؟ ایک بات تو صاف ہے کہ کسی صورت بھی کسی قسم کا احتجاج یا بائیکاٹ جو ہے اسے ٹوٹلی مائنس کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، چاہے بانی کے کاغذات نامزدگی ہوں یا کسی اور کے کاغذات نامزدگی ہوں، مسترد ہوں یا منظور ہوں، لیکن کسی قسم کا کوئی احتجاج یا ریاکشن جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ اور دوسری جانب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں یعنی دعوے کیے جا رہے تھے کہ جی کلین سویپ کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں ہوں گی، تو کیا جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن میں آنے سے خائف ہیں، جس کی وجہ سے پہلے بلے کا نشان جو ہے ان کو نہیں مل رہا تھا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اعتراض ہے، یا ممکن ہے واقعی بہت سے اعتراض ایسے ہوتے ہیں جو انسان شاید صرف نظر کر جاتا ہے، کوئی ریٹرنز نہیں جمع کروا پاتے، کچھ بینک لونز ان پیڈ ہوتے ہیں، کہیں کسی کی جو ہے نا وہ فائلر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اسیٹس یعنی جائیدادیں ڈکلیئر کرنے کے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال ممکن ہے کہ بہت سے ایسے کیسز ہوں جو واقعی صحیح بنیادوں پر ریجیکٹ ہوئے ہوں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن ٹرائیبونلز جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان امیدواروں کو یا جن کے بھی پیپرز ریجیکٹ ہوئے ان کو انصاف فراہم کر سکیں گے؟ یہ بات ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک جائے گی۔ پہلے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی ان کی، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سابق رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں، عدیل احمد، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی عدیل، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام میں بات کرنے کا، بالکل بہت شکریہ۔ نہیں بالکل، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، مسترد ہوئے ہیں؟ نہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہو گئے۔ اعتراض لگایا گیا، کوشش کی گئی الیکشن کے عملے کی طرف سے کہ انہیں مسترد کیا جائے، اور ریزن یہ پیش کیا جا رہا تھا کہ مجھے خود پیش ہونا پڑے گا۔ میں نے اپنے کاغذات جب سبمٹ کروائے تو میں نے اٹارنی کو باقاعدہ لیگل طور پر اختیار دے کر اپنے کاغذات جو ہے وہ جمع کروائے تھے، اور میں نے اسکروٹنی میں بھی اٹارنی کو ہی بھیجا تھا، لیکن مجھے یہ پہلے سے پتا تھا کہ میرے پیپرز یہ ریجیکٹ کریں گے میری غیر موجودگی کو بہانہ بنا کر، لہٰذا میں خود برقع پہن کر ڈی سی آفس میں داخل ہو کر گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ وہ کاغذات ایکسیپٹ نہیں کیے جا رہے تو میں فوراً خود پیش ہو گیا، اور 5-7 منٹ پیش ہونے کے بعد میں فوراً وہاں سے نکل گیا تاکہ گرفتاری کو یا اغوا کو جو ہے وہ بھی اس سے بھی بچا جا سکے۔ اچھا، یعنی آپ برقعے میں ہی پیش ہو گئے اور پھر برقعے میں ہی وہاں سے نکل گئے؟ میں داخل برقعے میں ہوا تھا دیگر خواتین کے ساتھ، جی تاکہ مجھے داخل ہونے سے پہلے وہاں نہ پکڑ لیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد واپسی پہ آبویسلی میں بغیر اس کے نکل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کامیاب رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے کہنا کہ جی ہر کسی کے ریجیکٹ کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہوگا۔ جب آپ کے دیکھیں نا، آپ سابق رکن صوبائی اسمبلی ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ کی ایفیلیشن ہے، دوسرے آپ منظر عام پہ بھی نہیں تھے، آپ کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس بھی، یہاں تو ایسے ایسے لوگوں کی بھی کاغذات منظور نہیں ہوئے جو پریس کانفرنس کر چکے تھے، باقاعدہ اعلان کر چکے تھے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا۔ شیخ رشید صاحب نے تو جی اصل میں ہوا یہ ہے کہ پورے ملک میں جو الیکشن کمیشن ہے اس نے باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت پاکستان مسلم لیگ نون کو فیور کرنے کے لیے جہاں جہاں ان کے امیدواران کو جو ہے وہ خالی
گراؤنڈ دینا تھا وہاں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کاغذات جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے گئے. بعض جگہوں پہ تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بھی ریجیکٹ کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر NA 234 جو کورنگی کا ہے وہاں پہ ایم کیو ایم کے امیدواروں کا بھی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا. آپ کے خیال میں مقصد جو ہے وہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بات نہیں ہے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو مبینہ طور پہ فیور کیا جا رہا ہے اس لیے ریجیکٹ کیے گئے؟ دیکھیں لنڈن ایگریمنٹ ایک حقیقت پر مبنی ایک ایگریمنٹ ہے جو موجود ہے, اور اس لنڈن ایگریمنٹ کے تحت جس کا انکشاف آج سے 1.5 سال پہلے چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب نے کیا تھا, تو اسی کے تحت آپ دیکھیں کہ ساری کاروائی اسی کے تحت چل رہی ہے. اور ابھی جو حلقے جو ہے وہ میدان جو خالی کیا جا رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کیا جا رہا ہے, اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہم نے فائل کیے, تو وکٹم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف. اچھا لیکن آپ نہیں سمجھتے عدیل کہ کچھ ایگزیجریٹ بھی کیا جاتا ہے؟ جیسے آپ ہمارے ساتھ فون پہ بات کر رہے ہیں, آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے آن لائن ہیں, آج کل کے دور میں کسی کا واٹس ایپ بھی ٹریس کر کے اسے اریسٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, یا اگر آپ کو واقعی اریسٹ کرنا چاہتے تو آپ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ بغیر اریسٹ ہوئے گھر پہنچ سکتے. آپ یہ بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں بالکل مانتا ہوں یہ بات. ہو سکتا ہے کہ میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوں. آپ نے دیکھا کہ کوئی کسر تو نہیں چھوڑی گئی لوگوں کو اریسٹ کرنے میں, لوگوں کے گھروں میں گھسنے میں, لوگوں کی خواتین کی عزتیں پامال کرنے میں. آپ نے دیکھا کہ کل رات جس طرح دل دہلانے والی, یعنی آج پورا دن میرا دل جو ہے وہ ڈوب رہا ہے جمشید دستی صاحب کی جو ویڈیو ہے ان کی آہیں اور سسکیاں دیکھ کر, وہ میری نظروں کے سامنے سے وہ ویڈیو جا نہیں رہی. تو آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی اداروں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو, اس کے ورکرز کو, ان کی خواتین کو بے آبرو کرنے میں. سر لیکن بات یہاں یہ بھی ہے کہ یہ سر ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس مس ہینڈلنگ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا ہمدردی کا ووٹ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایک تو اس کا اپنا ووٹ جو تھا یا جو بعد میں بڑھ گیا یا جو ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایسے بھی لوگ جو کہ مخالف تھے وہ ہمدردی کا ووٹ حاصل کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ایک طریقے سے یہ ہیلپ فل یوں ہے کہ یہ جس طرح بہت سے لوگوں نے, تجزیہ کاروں نے کہا کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو اس طرح گرفتار کرنا ایک طریقے سے ان کی الیکشن کیمپین چلانے کے مترادف ہے. کسی اور کو الیکشن کیمپین چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ ویڈیو جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ وائرل کریں اور اسی پہ ان کو ووٹ مل جانے, کوئی ان کو الیکشن کیمپین کی ضرورت نہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں اگر یہ بات ان کو معلوم ہے اور یہ جو ہے آپ کی بات کو میں درست سمجھ بھی جاتا ہوں, تو پھر یہ اتنے بیوقوف ہیں, اتنے جو ہے وہ گدھے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین خود چلا رہے ہیں. میرے خیال سے اس کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ایک منصوبہ زمین پر زمینی جو منصوبہ ساز ہیں وہ بناتے ہیں, اور ایک منصوبہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. تو زمینی منصوبہ ساز جو ہے جب وہ حق کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور حق پر کھڑے لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ قدرت کا قانون ہے کہ حق کو آپ جتنا دباؤ. عدیل صاحب اس میں ایک بات کہوں, اتنا ہی زیادہ اچھا آپ نے جس طرح کہا کہ یہ فلاں یہ فلاں, اچھا اس میں بہت سی ایسی بھی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ آرگنائزڈ نہیں لگتی. ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک منظم طریقے سے پلان کر کے. دیکھیں ہر شخص جب ایک چیز لوگوں کو نظر آتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے انتظامیہ بھی اس میں شامل ہے, پولیس ہے, انتظامیہ ہے, اب آپ ہر کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک شخص بیٹھ کے سارا کچھ یہ کر رہا ہے. لوگ اپنے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی طرف سے ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں بہت ساری, کہ یہ لوکل انتظامیہ اپنی طرف سے نمبر بڑھا رہی ہے, لوکل پولیس جو ہے وہ اپنی طرف سوچ رہی ہے کہ جی ہمیشہ سرایا جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ ان کو سراہا بھی جا رہا ہو, یہ بات بھی سوچنے والی ہے. سر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. آپ کا ہو سکتا ہے اپنا تجزیہ ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان جانے کے بعد جن انکشافات جو انکشافات انہوں نے کیے, جو انہوں نے باتیں بتائیں, چاہے وہ اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے حوالے سے بتائی ہوں, وہ 100% درست ثابت ہوئی, چاہے وہ لنڈن ایگریمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہو کہ پہلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دبایا جائے گا, نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے گا, نواز شریف کے کیسز معاف کیے جائیں گے, نواز شریف کو الیکشن کے اندر لڑنے کی اجازت دی جائے گی, تحریک انصاف کے کارکنوں کو, تحریک انصاف کے امیدواروں کو اٹھایا جائے گا, میدان خالی کیا جائے گا, بلے کا نشان چھینا جائے گا. یہ سب چیزیں
ایک ایک کر کے ساری جو لنڈن ایگریمنٹ تھی وہ سب درست ثابت ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصوبہ کہیں بنا ہے اور اسی منصوبے کے عین مطابق جو ہے وہ عمل کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پرابلم ایک اور. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ 2016-17 میں یا 18 میں جو کچھ ہوا، جس طریقے سے جیل میں بٹالا گیا نواز شریف کو، ان کی فیملی کو، باقی لیڈران کو جیل میں رکھنے کے لیے بھی کہا گیا، یہ چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں نا سر. دیکھیں ایسی بات تو نہیں ہے نا، جب اگر ہم اس وقت نان بائسڈ ہو کے ایک بات کر لیں، اس وقت بھی کیا کوئی منصوبہ تھا کہ باقاعدہ نواز شریف کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے اور مریم نواز کو بھی، اور ان کو ہر صورت میں جیل میں رکھنا ہے، تاحل جو ہے نا وہ تاحیہ جو ہے نااہل بھی کرنا ہے؟ کیا ایسا کوئی منصوبہ تھا؟ اگر آپ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی منصوبہ ہے تو کیا اس وقت بھی ایک منصوبہ تھا جس کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا تھا؟ اس لیے خان صاحب تو بعد میں کہتے ہیں کہ جی نہیں، مجھے تو جیسا کہا جا رہا تھا میں ویسا کر رہا تھا، میری منشا سے کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور کمپیریٹیو انالیسس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر جو ہے وہ بات کی جائے. 2018 کی جو آپ نے بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن بھی دھاندلی زدہ تھا. اس الیکشن میں بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ دھاندلی کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی اس میں دھاندلی ہوئی تھی. جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب کے کیسز کی بات کی، ان کے سزا کی بات کی، ان کے جیل جانے کی بات کی، ان کو الیکشن سے باہر کرنے کی بات کی، تو وہ اگر منصوبہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی منصوبے کے تحت ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی پیناما لیکس کے نام سے ایک ڈاکومنٹس لیک ہوئی جو نہ آپ نے لیک کی، نہ میں نے لیک کی، نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے لیک کی، نہ پاکستان کے کسی ادارے نے لیک کی. وہ انٹرنیشنل کنسورشیم آف جرنلسٹ تھا جنہوں نے ایک ریسرچ کی، اور پورے دنیا میں صرف اس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا بلکہ دنیا بھر میں سیاسی جو رہنما ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جنرلز ہیں اور دیگر پولیس آفیسرز تھے، ان سب کی پراپرٹیز جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں آف شور اکاؤنٹس جو ہے ان کے نکلے. نواز شریف صاحب کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے پوری مہم چلائی. ہم نے پورا سال جو ہے وہ ہم سڑکوں پہ رہے، ہم نے عدالتوں سے استدعا کی، ہم اس کیس کو عدالتوں میں لے کے گئے. عدالتوں نے پورا موقع دیا نواز شریف صاحب کو، ٹرائل کورٹس میں ان کے کیسز چلے، سپریم کورٹ میں ان کے کیسز چلے. پورا 1 سال ان کو موقع دیا گیا کہ وہ کاغذات پیش کریں، وہ ثبوت پیش کریں، وہ شواہد پیش کریں، وہ منی ٹریل پیش کریں، وہ دستاویزات پیش کریں کہ کہاں سے انہوں نے پیسہ کمایا، کیسے انہوں نے وہ پیسہ باہر بھیجا، کیسے انہوں نے وہ فلیٹس خریدے جن فلیٹس میں وہ رہتے تھے. آج بھی وہیں سے آئے، پاکستان سے بیمار ہوتے ہیں تو بھی وہیں جاتے ہیں، انہی فلیٹس میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، وہیں سے میڈیا کو انٹرویوز دیتے ہیں. جب پاکستان میں اقتدار میں آنے کی باری آتی ہے تو واپس وہاں انہی فلیٹ سے پاکستان کے لیے جو ہے وہ ڈپارٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا، نہ وہ کوئی ڈاکومنٹ پیش کر سکے، نہ وہ کوئی منی ٹریل پیش کر سکے. اگر انہوں نے پیش کیا تو قطری خط پیش کیا، اگر انہوں نے پیش کیا تو کیلیبرے فونٹ کا ایک سر یہ تمام چیزیں یہ جو ہے نا یہ ریکارڈ کا حصہ. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں جس طریقے سے جیل میں رکھا گیا، جو دوسری چیزیں ہوئیں، اس میں بانی تحریک انصاف کی منشا شامل تھی، یا وہ تو بعد میں کہتے ہیں جی نہ نیب میں چلاتا تھا، نہ میں کسی پہ ریفرنس بنواتا تھا، نہیں یہ چیزیں تو میری نالج میں تھی نہیں، یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھی، تو خود سے ہوتا جا رہا تھا. اور چونکہ مطلب ان کے خلاف نہیں تھا، جو حریف ہیں ان کے خلاف تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. جی یہ بات فیکٹ ہے یا نہیں ہے سر؟ جی یعنی ان کی بحیثیت وزیر اعظم بھی ان کی نالج میں وہ کہتے ہیں جی میرا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا کہ کس کو جیل میں ڈالنا ہے، کس کے خلاف ریفرنس بنانے ہیں، کیا کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ نہ مجھ سے پوچھ کے ہوتی تھی نہ میری نالج میں ہوتی تھی. یہ بات درست ہے کہ بانی تحریک انصاف یا خان صاحب کے دور میں یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اس کا علم خان صاحب کو نہیں ہوتا تھا کہ کس کے خلاف کیا ریفرنس بن رہے ہیں، کیا کیسز چل رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں، جہاں تک بات ہے علم نہ ہونے کی، میرے خیال سے یہ بات درست نہیں ہے. وزیر اعظم جو ہوتا ہے ملک کا، اس کو علم ضرور ہوتا ہے. اچھا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتساب کے جو ادارے تھے وہ وزیر اعظم کو جواب دہ نہیں تھے، بلکہ ان کو وہ انسٹرکشنز کہیں اور سے لیتے تھے، اور کہیں اور سے جو ہے وہ ان کو کہا جاتا تھا کہ اب ان کیسز کو بڑھایا جائے اور ان کیسز کو روکا جائے. تو میرے خیال سے ہماری حکومت میں ہم جو ہے وہ جہاں ہمارے پاس بہت جگہ پر اختیارات استعمال کرنے کی آزادی تھی، وہاں پر کچھ ایسی جگہ بھی تھی کہ جہاں پر جو ہے وہ
ہمارے کنٹرول سے جو چیزیں تھی باہر تھیں. مثال کے طور پر پہلے دن سے حکومت میں آنے کے بعد جس طرح سے میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مہنگائی کی مہم جو ہے وہ چلنا شروع ہوئی اور پورے 3.5 سال میڈیا مہم جو ہے وہ چلتی رہی, تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کی طرح یا مسلم لیگ نون کی طرح 10 ارب روپیہ لگا کر میڈیا مینجمنٹ کرنے میں ہم ناکام رہے, کہ وہ میڈیا مینجمنٹ جو ہے وہ کہیں اور سے ہوتی رہی. اسی طریقے سے نیب میں جو کیسز پرانے چلتے رہے, نواز شریف کے, شہباز شریف کے, آصف زرداری کے, ہاں یہ ضرور تھا کہ ہماری پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ ہونے کے باعث, پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ ہونے کے سبب نیب جو ہے اس نے ریکوریز بھی کی. جیسے مثال کے طور پر آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹس کیسز میں 35 ارب روپے کی ریکوریز ہوئی. جس طرح سے سندھ میں گندم کا جو سکینڈل تھا اس میں 20 ارب روپے کی ریکوریز ہوئی. جس طرح سے ٹھیک وہ کریڈٹ آپ لیتے ہیں ریکوری کا. ٹھیک ہے عادل صاحب, بالکل. تو بہرحال یہ کہ اب دیکھنا یہ ہوگا ناظرین کی کس طریقے سے جو الیکشن میں اتنی بڑی تعداد میں جو پیپرز جو مسترد ہوئے ہیں اس کو کس طریقے سے پی ٹی آئی کم بیک کرے گی یا پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرے گی. عادل صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین پروگرام میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں خبر کی خبر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کریں گے جو ایک بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے مختلف وکلاء نے مختلف رد عمل کا اظہار کیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی جو رد عمل آیا ہے. اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ چھوٹی موٹی کورٹوں کے بجائے جو ہے نا ڈائریکٹ سپریم کورٹ جانا پسند کریں گے. لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایسے امیدوار جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں ان سب کی جو ہے اپیلیں فائل کی جائیں گی. ان سب کے خلاف جو ہے نا وہ فیصلے کے خلاف جا کر باقاعدہ کورٹ سے استدعا کی جائے گی کہ یہ کاغذات نامزدگی منظور ہوں. اور بہت ممکن ہے, یہ امید کی جا رہی ہے کہ شاید یہ کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے ہیں ایک بڑی تعداد میں, ان میں سے کافی حد تک جو ہیں وہ منظور بھی ہو جائیں. اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب ایڈوکیٹ ذوالفقار بدر صاحب. السلام علیکم سر. سر کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. جی جی ذوالفقار صاحب آپ کی آواز تھوڑی مجھے ہلکی آ رہی ہے, تو تھوڑا سا اونچا بول لیجیے گا سر تاکہ آپ کی آواز مجھ تک آ سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر. جی اب بہتر ہے. ذوالفقار بدر صاحب کیا کہتے ہیں سر, اتنی بڑی تعداد میں سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی امیدواروں کے اتنی بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد ہونے, آپ سمجھتے ہیں کوئی ان نیچرل فیکٹرز بھی اس میں ہیں یا یہ واقعی لوگوں سے انسان خطا کا پتلا ہے, وہ جمع کراتے ہوئے جلدی میں غلطیاں ہو گئیں جس کی وجہ سے یہ ریجیکٹ ہوئے, یا واقعی ایسی وجوہات موجود تھیں جن کی بنا پہ یہ کاغذات نامزدگی جو ہے منظور نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیے یہ میں تو سارے کیسز کو اسٹڈی نہیں کیا, بٹ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. بہت سارے ایسے ہیں جس میں ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے مس ہوئے ہیں, کچھ ایسے ہیں جن کے کاغذات نامزدگی کسی کے کہنے پہ مسترد کر دیے گئے ہوں گے. I mean, I can't be sure of the fact کہ کس وجہ سے کاغذات ہوئے. جیسے عمران خان صاحب کے مجھے کوئی بتا رہا تھا, میں نے تو وہ دیکھا نہیں ہے کہ ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں کیونکہ ان کے حلقے کا پرپوزر سیکنڈری نہیں تھا, تو ان کے کاغذات نامزدگی تو ہونے ہی تھے. اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے حلقے کا پرپوزر سیکنڈر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں. لیکن سر بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو کہ اب جیسے ابھی ہماری ایک سابق رکن صوبائی اسمبلی سے بات ہوئی, وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے ہر صورت میں پیش ہونے کے لیے کہا گیا, باقی امیدواروں سے پیش ہونے کے لیے نہیں کہا گیا تھا. اگر میں برقع پہن کے نہیں جاتا اور جا کے پیش نہیں ہوتا تو میرے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیا تھا, حالانکہ باقی امیدوار جو ہیں ان کے پیش ہوئے بغیر بھی کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور ہو گئے. بالکل ہوئے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے, لیکن جیسے میں نے اپنے کاغذات نامزدگی جب جمع کرائے تھے تو مجھے بھی کہا گیا تھا کہ ان پرسن آپ نے پیش ہونا ہے, اور میں کراچی سے بالکل نیک آف اے ٹائم, کیونکہ دھند تھی, کراچی سے فلائٹیں نہیں آ رہی تھی, تو میں لاہور پہنچا ہوں تو آئی وینٹ اسٹریٹ ٹو دا RO آفس, اور وہاں پہ جا کے میں نے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش ہوا تو کاغذات نامزدگی, اور اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ تھوڑی دیر نہ آتے تو ہم نے ریجیکٹ کر دینے تھے. تو ان پرسن پیشی تو ہر ایک کو کہا ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑا کیس ہوگا جس کو رعایت گنجائش دی گئی ہو کہ کینڈیڈیٹ کو کہا ان پرسن پیش نہ ہو.
اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کوئی فلا موجود ہے پیپرز میں جس کی وجہ سے یہ کوئی سوچی سمجھی مہم کے تحت، کوئی پلان کے تحت ایسا نہیں ہوا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں پاکستان ہے، کوئی چیز رول آؤٹ نہیں کر سکتے جی کہ اس میں کچھ پلاننگ بھی ہو سکتی ہے، کچھ ان کی اپنی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ کلیریکل مسٹیک ہو سکتی ہیں، کچھ ہیومن مسٹیک ہو سکتی ہیں. تو یہ سارا ملا جلا سا کام ہے. اس پہ آپ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کسی ایک سوچ کا ہی کام ہے کہ سارے کر دیے. کچھ ریجیکٹ ہوتے ہوں گے کر دیے، کچھ کو زبردستی کر دیا گیا ہوگا. ملا جلا سا کام ہے. اچھا سر، دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرائبیونل سے انصاف ملتا نظر نہیں آتا. یہ بات بڑی کورٹوں تک جائے گی تب جا کے کہیں شاید انصاف ملے. یہ بات درست ہے سر؟ میں کہتے ہیں جی ٹرائبیونلس میں بھی یہی ہوگا، پیپر جو ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ ریجیکٹ ہی رہیں گے. یہ پیپرز کی بحالی کے لیے جو ہے نا ذرا اونچی کورٹ جانا پڑے گا تب جا کے کوئی کام ہوگا. دیکھیں اس کے اندر بہت سارے ایسے کیسز ماضی میں آتے ہیں. اس میں شہباز شریف صاحب کا بھی کیس تھا کہ ان کو 5 سال سٹے ملا رہا، جس کے اوپر جس حلقے کے اوپر وہ چیف منسٹر بنے تھے. 5 سال سپریم کورٹ نے سٹے دیا تو وہ 5 سال چیف منسٹری کر کے گئے ہیں. اگر ان کا میرٹ پہ دیکھا جاتا ہے تو وہ تو چیف منسٹری سے بھی نااہل ہوتے تھے اور اپنی ایم پی اے کی سیٹ سے بھی نااہل ہوتے تھے. لیکن وہ سٹے چلا. اب معاملہ جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس سے پہلے بھی فورمز موجود ہے. ابھی ایپیلنٹ جو فورمز ہیں اپیل کے، ٹریبیونل میں جائے گا، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے. تو یہ کھیل ابھی چلے گا. اچھا، لیکن سر کیا پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین خائف ہیں کیا بلے کے نشان سے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ پہلے بلے کا نشان جو ہے نا وہ نہیں مل رہا تھا، بلے کا نشان ملا تو امیدوار نہیں مل مطلب وہ نہیں ہوئے. پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو امیدوار ہی نہیں ملیں گے کہ وہ تمام جگہوں سے اپنے امیدوار ہی کھڑی کر سکیں. لیکن دیکھیں اس سارے معاملے کے اندر اگر آپ دیکھا جائے ایک ہی پارٹی اس سے خائف ہے. اور اگر ان کو اوپن گراؤنڈ دے دی جاتی ہے، بلے کا نشان دے دیا جاتا ہے اور ان کے امیدواروں کو کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے الیکشن لڑے، تو سب سے زیادہ جو پنجاب کے اندر ڈیمیج ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے. اور پی ایم ایل این کبھی نہیں چاہتی کہ پی ایم ایل این کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دیا جائے اور وہ مقابلہ لڑے. اس گراؤنڈ پہ اگر پی ٹی آئی کو اوپن چھوڑا گیا تو سب سے بڑا ڈیمیج، irreparable ڈیمیج پی ایم ایل این کو ہوگا. اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں باقی پارٹیوں کو کوئی جے یو آئی ایف یا جس طرح مولانا صاحب کہتے پھر رہے ہیں جی وہ تو الیکشن میں کچھ بھی میرے کارکنوں کو ہوا، کسی ایک زخمی بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار جو ہے نا وہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوگا. وہ تو کہہ رہے ہیں جی الیکشن کے اس وقت ماحول ہی نہیں ہے. یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں. پاکستان میں اس سے پہلے 97 میں بھی فیبروری میں الیکشن ہو چکا ہے اور میاں نواز شریف صاحب جیت کے آئے تھے اور وہ بھی ایک مینوورڈ مینجڈ الیکشن تھا. اور اگر اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ جو مولانا صاحب بتا رہے ہیں، یہ الیکشن ختم کرنے یا روکنے کے لیے یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. الیکشن تو ہونا ہے. آپ میکسیمم ڈیلے کر لیں گے 5 7 10 دن 15 دن، مہینہ 2 مہینے کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ الیکشن تو ہونا ہے. اس ملک کا مسئلے کا حل ہی الیکشن ہے. الیکشن کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں. الیکشن تو ہونا ہے کیونکہ الیکشن کے بعد ہی آپ کی اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ آگے نکلے گی. ادروائز تو اس ملک کے اندر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ معاملات آگے چلیں. بیکاز بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ڈیسیژن میکنگ ہے، گورننس کے معاملات ہیں جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ڈومین ہی نہیں ہے، وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. اور انٹرنیشنل بہت سارے ایسے ادارے ہیں، معاملات ہیں جن کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کی پارٹی کے خلاف بھی تو بہت متحرک نظر آ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، خاص طور پہ سندھ میں جو ہے وہ چاہے متحدہ قومی موومنٹ سے اتحاد ہو، جے یو آئی ایف، جی ڈی اے، استحکام پاکستان پارٹی، وہ کوئی بھی ہو، پیپلز پارٹی کے خلاف جو بھی ہو وہ سب ایک طرف نظر آ رہے ہیں سوائے جماعت کے. ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اور جماعت ایک طرف کھڑے ہیں، ایک طرف پیپلز پارٹی اور ایک طرف باقی ساری جماعتیں ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ پیپلز پارٹی کے خلاف پہلی دفعہ ایسا اتحاد نہیں بنا. یہ پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد 1990 سے جب انہوں نے جام صادق کو توڑ کے اتحاد بنایا تھا آئی جی آئی کے زمانے میں، تب سے لے کے 2018 تک کے الیکشن میں کوئی جی ڈی اے، کوئی ایم کیو ایم، کوئی اس طرح کر کے مختلف پارٹیاں اتحاد بناتی رہی ہیں. اب چونکہ گراؤنڈ پوزیشن پی ایم ایل این تو ہے ہی نہیں سندھ میں، ان کو جگہ چاہیے، سپورٹ چاہیے، تو انہوں نے شہباز شریف صاحب لڑ رہے ہیں کراچی سے الیکشن، وہ بھی سندھ کا حصہ ہے سر. کراچی سے الیکشن لڑنا چاہیے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے سیکنڈ نمبر پہ تھے
اب پھر اس کے بعد مفتاح اسماعیل بھی سیکنڈ نمبر پہ تھے, اور بھی بہت سے ایسے کاروباری حضرات ہیں جو کہ پی ایم ایل این کا حصہ ہیں اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. سندھ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بڑی اسٹینڈنگ ہے سندھ سے, اور خاص طور پہ جی ڈی اے اور جے یو آئی ایف اور متحدہ کو ملا کے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ایک ایسا محاذ بنایا جس سے ہم وزیر اعلیٰ لے آئیں گے سندھ میں. بالکل وہ کوشش کر رہے ہیں, ان کی کوشش آئینی اور جمہوری آتے ہیں, ان کو کوئی روک نہیں سکتا. شہباز شریف صاحب کراچی کے اندر کوئی نہ کوئی پاکٹ میں پی ایم ایل این تو ہوگی نا جہاں سے وہ لڑے, لیکن خالی پی ایم ایل این کے اکیلے ہونے سے فرق نہیں پڑتا, وہاں پہ ان کو دیگر جماعتوں کی سپورٹ. سر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے, اور اگر میں پی ایم ایل این اور آپ کی بات کروں تو کیا ان دونوں جماعتوں میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, کوئی مسئلے مسائل ہیں, آپ سمجھتے ہیں کوئی زیادہ لاڈلا ہے, کوئی کم لاڈلا, ایسا ہے؟ بھائی ہم تو لاڈلے نہیں ہیں, باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون لاڈلا ہے اور کون لاڈلا پلس ہے. ہمارا تو اگر لاڈلے والا چکر ہو تو دنیا کو رات کا کھانا ہضم نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ لوگ تو نہیں, لیکن دوسری سائڈ پہ فیور جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. دیکھیں فیور نہیں دی جا رہی, پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا, پاکستان کی سیاست کی تاریخ اٹھا رہے کہ 88 کے الیکشن میں چھانگا مانگا کس کے لیے ہوا, 1990 میں اصغر خان کا کیس پڑھ لیں, 93 میں پیپلز پارٹی کو شہروں سے کیوں کٹ ٹو سائز کیا گیا, 97 میں کس کو 2/3 میجورٹی دلوائی گئی کہ پیپلز پارٹی کو ایک سیٹ نہیں دلوائی گئی. 2002 میں پھر آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی میجورٹی تھی, 10 بندے توڑ کے پیٹریٹ بنائی گئی اور 1 ووٹ سے جمالی صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا. بالکل اسی طرح 2008 میں بی بی کی شہادت کے بعد 2/3 اکثریت کو مینج کر کے الیکشن آگے کیا گیا, 8 جنوری کو الیکشن نہیں ہونے دیے گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان چیزوں کا پھر 2013 اور 18 میں آپ نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی کو تو باہر نکلنے نہیں دیا گیا, جو دھماکے اور جو دہشت گردی ٹیررزم کے نام پہ بالکل ہی بند کر دیا گیا کہ باہر ہی نہ نکلے. اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ 24 میں آپ کو موقع پھر بھی مل رہا ہے اور بہتر طرز میں جو ہے الیکشن کیمپین چلا سکیں. دیکھیں 10 نکاتی منشور ابھی سامنے آیا ہے آپ کی پارٹی کا. ہمیں تو 2024 میں اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی جس طرح کی ایک سب کو ملنی چاہیے, پر ہم پھر بھی کیمپین کر رہے ہیں, کیونکہ اگر 88, 93, 2008 میں ہم بغیر لیول پلینگ فیلڈ کے آ کے اپنی گورنمنٹ بنا سکے تھے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی موقع دیا جائے تو ہم اپنی محنت کے اپنے زور و بازو پہ کوشش کر کے جو ہے حکومت اتنی سیٹیں جیت جائیں گے کہ ہماری بغیر کوئی حکومت نہیں بنا سکے گا, اور اس میں ہماری میجورٹی ہوگی تو ہمارا رائٹ ہوگا کہ پرائم منسٹر ہمارا ہو. ٹھیک چلیں جی, بہت بہت شکریہ ذوالفقار بدر صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار بدر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اب ہم بات کریں گے سال نو مبارک آپ سب کو, اور اس نئے سال کی خوشیاں, جہاں ایک طرف وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہر قسم کی پارٹیز پہ, سیلیبریشن پہ, ان تمام چیزوں پہ پابندی ہوگی, بلکہ باقاعدہ دہشت گردی کی دفعات کے ساتھ تمام فائرنگ کرنے والے افراد پہ, آتش بازی, پٹاخہ جو پھوڑتے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ یہ دفعات کے ساتھ مقدمات درج کیے جائیں گے. پہلے سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اس سے جو ہے کوئی فرق پڑے گا اور لوگ اس طریقے سے, جس طرح ہوائی فائرنگ ایک بہت ہی بہنگم انداز میں ہوتی ہے, اس سے شاید اجتناب کریں گے. لیکن 12 بجتے ہی تمام دعوے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے, اس لیے کہ پورا شہر فائرنگ اور آتش بازی اور پٹاخوں کی آواز سے گونج اٹھا. اس فائرنگ کے نتیجے میں جو ہوائی فائر جو بے دریغ کیے گئے, اس میں 30 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے, جس میں سے ایک بچی 3 سالہ بچی جو ہے جس کا تعلق گورنگی کے علاقے سے تھا, وہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئی زخموں کی تاب نہ لا کے. اور اس حوالے سے اس کے لواحقین نے جو ہے احتجاج بھی کیا. داد درسی اب تک کوئی نہیں ہوئی ہے. ہر سال یہ واقعات ہوتے ہیں نیو ایئر پہ, جہاں نیا سال خوشیوں کے ساتھ شروع ہونا چاہیے, وہیں بہت سی گھرانوں میں بہت سے لوگوں کے چراغ گل ہو جاتے ہیں, زندگی کے چراغ گل ہو جاتے ہیں. اور یہ سال نو میں جہاں ایک طرف خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں, کچھ گھرانوں میں جو ہے وہ سوگ کا ماتم ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال ناظرین یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے ملک کے لیے, ہماری انتظامیہ کے لیے, ہمارے شہر کے لیے, لیکن بدقسمتی سے یہ کچھ رواج یا اسٹیٹس سمبل یا ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. ایک طرف پرتعیش پارٹیز کا انعقاد کیا جاتا ہے, دوسری جانب خوشی میں فائرنگ کی جاتی ہے, اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں,
کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہوتا ہے, کوئی اسٹوری یا اسٹیٹس اپنے واٹس ایپ پہ یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ لگا رہا ہوتا ہے, بڑے فخر کے ساتھ لگائے جاتے ہیں. حالانکہ اگر یہی چیزیں ہم مغربی ممالک میں اگر کوئی چیزیں پوسٹ کر دے تو شاید میرے خیال میں وہ منٹوں نہیں تو گھنٹوں کے اندر گرفتار بھی ہو جائے کہ کس طریقے سے یہ ہوائی فائرنگ کی, کیوں کی گئی. جشن میں خوش ہونا اپنی جگہ, لیکن اس خوشیوں کے نتیجے میں دوسرے گھروں میں صفحہ ماتم بچھوا دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے. بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر ذوالفقار پیرزادہ. السلام علیکم ذوالفقار پیرزادہ صاحب, میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی السلام ڈاکٹر صاحب. جی کیا کہتے ہیں ذوالفقار پیرزادہ صاحب, یہ جو کل پہلے تو دعوے کیے جا رہے تھے کہ جی بڑی پولیس پیٹرولنگ ہے اور پابندیاں ہیں, باقاعدہ جو ہے وہ انعامات دیے جائیں گے جو لوگ ایسے لوگوں کو پکڑوائیں گے, کیا اس کا آؤٹ کم رہا, کیا نتیجہ نکلا؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے کراچی پولیس کی جانب سے یہ پریکٹس کی گئی کہ ہر علاقے کے اندر ایس ایچ او لیول کے جو افسران تھے, ان کی موبائل کے اندر جو افسران تھے, وہ ایک مائک لے کر, اسپیکر لے کر, میگا فون لے کر جو ہے وہ مارکیٹوں میں, علاقوں میں یہ اعلانات کرتے ہوئے نظر آئے کہ کوئی بھی ہوائی فائرنگ کرے گا تو اس کے خلاف اقدام قتل کے مقدمات درج کیے جائیں گے. یہ اعلانات کا سلسلہ جاری تھا. ہم شاید سمجھے کہ لوگ اس سے ڈر جائیں گے, مگر کل جب 11:55 ہوئے تو کراچی کے شہریوں نے اپنی روایت کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ شہر ایک گونج اٹھا تھا. کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر فائرنگ نہ ہو رہی ہو. بالکل, بلکہ صرف فائرنگ ہی نہیں ہو رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آتش بازی کا سامان ہے جس میں انار ہم کہہ سکتے ہیں, دوسرے پٹاخے بم ہو سکتے ہیں, تو اس سے بھی لوگ جو ہے وہ خوب بہترین طریقے سے لطف اندوز ہوتے رہے. مگر یہاں پر ہم یہ بات کریں گے لطف اندوز ہونے کی, تو ایک شہریوں کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا سامان بھی بنا. کل کے واقعات کے اندر تقریباً 4 معصوم بچے زخمی ہوئے, 2 خواتین زخمی ہوئی, تو ٹوٹل تعداد جو ہے وہ تقریباً 35 سے کراس کر گئی. اس میں ایک معصوم بچی جو کہ ثانیہ کورنگی کی رہنے والی ہے, 3 سال کی یہ بچی ہے, یہ اندھی گولی لگنے سے زخمی ہوئی اور پھر آج اس نے دم توڑ دیا. اب جب بچی کی لاش گھر پہ پہنچی ہے, کل سے لے کے آج تک اس گھر میں طوفان تھا. یہ صرف ایک گھر میں طوفان نہیں بچا ہے, ماتم نہیں بچا, 30 گھر کے 30 خاندان کے لوگ جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر کے موقع پر اسپتالوں کے چکر کاٹتے رہے کیونکہ ان کے گھر والے کسی نہ کسی طریقے سے گولی لگنے سے زخمی ہوئے. اچھا, دوسرا المیہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ آپ نے دیکھی ہوں گی کہ سوشل میڈیا کے اوپر فائرنگ کرنے کی فوٹیج بڑی وائرل ہوئی ہے. یہ تمام لوگ بخوبی بخوشی فائرنگ کرتے رہے, ہوائی فائرنگ کرتے رہے, اپنی فوٹیج بنوا کر سوشل میڈیا پر ڈالتے رہے. خیر اس دفعہ یہ تمام افراد گرفتار ہوئے. تقریباً پولیس کی جانب سے اب تک جو اعداد و شمار جاری کیے گئے, سندھ بھر کے اندر 85 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور 91 کے قریب جو ہے وہ مقدمات درج ہوئے ہیں. تو یہ تمام صورتحال کے اندر دوسری طرف ایک اور المیہ ہمارے ساتھ یہ کہ جب یہ پولیس کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے, کہا گیا کہ اقدام قتل کے مقدمات درج ہوں گے, تو پولیس نے کل سے اب تک جو اطلاعات دی ہیں بیشتر لوگوں کو اٹھایا اور پھر رات ہی کو کسی سے 50,000, کسی سے لاکھ, کسی سے 1.5 لاکھ روپے لے کے اسے چھوڑا بھی گیا. تو یہ ہمارے سسٹم کا ایک فیلر کہ ایک طرف اعلانات ہوتے رہے, دوسری جگہ جانے جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ پہلے پچھلے سالوں کی نسبت جہاں یہ تعداد جو ہے فگر 100 کو کراس کرتا تھا, 100 کو کراس کرتا تھا, اس میں کمی آئی ہے. پھر بھی اس میں ضرور کمی آئی ہے, مگر کچھ بھی ہو, ایک جان جائے یا 100 آدمی مرے, وہ جان تو ہے نا. پاؤل معصوم بچی جو گئی اور دیکھیے. اچھا, یہ جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے, کل سے خبریں آ رہی تھی جی فلاں علاقے سے 3-4 لوگوں کو گرفتار کر لیا, فلاں سے اتنے لوگوں کو گرفتار کر لیا, ان میں سے کسی کو بھی کسی کے خلاف مقدمے نہیں بنے یا ان کو عدالت میں نہیں پیش کیا گیا؟ جی ڈاکٹر صاحب, مقدمے بھی بنے ہیں, گرفتار بھی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ پولیس جو آپ کو معلوم ہے ہماری پولیس جو ہے وہ ہر چیز کے اندر پیدا گیری کا ڈھونڈ لیتی ہے. تو کل کے اقدامات کے بعد بھی پولیس نے بھرپور طریقے سے جو اس کا فائدہ اٹھایا. فائرنگ والے کے چکر میں 4 آدمی اٹھائے اور 4 کو پیسے لے کے چھوڑا, 1 کو مقدمے میں نامزد کر دیا. اچھا, پوری رات کل پولیس کی جو ہے ہیپی نیو ایئر کے اوپر گولڈن جوبلی بھی پولیس نے منائی ہے. عید چل رہی تھی. بالکل بالکل. اچھا, تو عیدی وغیرہ لینے کے لیے جو ہے وہ سب کو وہ کیا جا رہا تھا. وہ تو پورا چکر وہ دیکھیے بن بلنگ والا. اچھا, یہ پارٹیز جو ہوتی ہیں, جو نیو ایئر پارٹیز ہوتی ہیں, ان پہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پابندی ہے, لیکن یہ پارٹیز تو بے دریغ ہوئی ہیں خاص طور پہ. یہ آپ بھی سنتے رہے اور ہم لوگوں نے بھی تقریباً گزشتہ کئی سالوں سے سن رہے ہیں. آفیشیل پارٹیز ہوئی ہیں سر, باقاعدہ فنڈ ریزنگ پارٹیز ہوئی ہیں, آفیشیل پارٹیز ہوئی ہیں, بڑی بڑی پارٹیاں ہوئی ہیں, باقاعدہ ڈیفینس کلفٹن ہم نے آپ کو کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کا نام نہیں لیا سکتا, مگر وہاں پر باقاعدہ پروٹوکول لگ کر ان پارٹیاں ارینج ہوئی ہیں اور پوری رات جو ہے وہ یہ پرتعش پارٹیاں چلتی رہی جن کے ٹکٹ بکے ہیں. کچھ پارٹیاں ایسی جن کے ٹکٹ
اور آن لائن فروخت جو ہے کئی دنوں سے کوئی سلسلہ جاری تھا. ایک نئی چیز بھی آئی ہے کہ فنڈ ریزر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ان پارٹیوں سے جو ہے نا وہ پیسے جو جنریٹ کیے جائیں گے ضرورت مندوں کو ڈونیٹ کیے جائیں گے. کہیں کوئی کہتا ہے کہ جو ان کی لوگوں کو پڑھانے میں مدد کی جائے گی, کہیں کوئی کہتا ہے کہ جی علاج معالجے میں مدد کی جائے گی. تو کیا اس قسم کی سوشل ورک کے لیے یہ اس قسم کی پارٹیاں کرنے کی اجازت ہے, یہ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اجازت قانونی طور پر تو اس کی اجازت نہیں. اگر آپ ایک چھوٹا سا پروگرام بھی کرنے کے لیے اگر آپ اجازت لینے جائیں گے نا تو آپ کو سسٹم کے اندر تقریباً مہینے 2 مہینے 3 مہینے لگا دیں گے. مگر یہ تمام وہ پارٹیاں ہیں جو کل رات کو ارینج ہوئی, یہ انتہائی 62 لوگوں کی اشرافیہ کی پارٹیاں تھیں, جس کے اندر آنے والے لوگ بھی اشرافیہ کے تھے, ارینج کرنے والے بھی اشرافیہ کے لوگ تھے. تو یہ تمام لوگوں نے مل کر جو ہے وہ کل ہیپی نیو ایئر کو اس طریقے سے ارینج کیا جہاں پر دنیا بھر کے اندر شوق منایا جا رہا تھا, خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے. وہاں پر جو ہے وہ شہر کراچی کے اندر جو ہے وہ پرتعیش پارٹیاں جو ہے وہ نہ صرف ارینج کروائی جا رہی تھی بلکہ اٹینڈ کروائی جا رہی تھی. رقص اور مشروبات اور ان چیزوں کی بھی عام نمائش دیکھنے میں آئی ہے. بالکل بالکل, یہ بہت ساری چیزیں تھی جن کا تذکرہ کرتے ہوئے زبان ہلتی ہے, مگر یہ کہ سب چیزیں جو ہے وہ کل کے دور پہ جو ہے وہ سب کو اجازت. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے خلاف مقدمے چلائے جائیں گے اور ان کو واقعی قرار واقعی سزا دی جائے گی, جو بیچارے پیسے نہیں دے سکے, جو مطلب نہیں. جی بالکل بالکل, جو پیسے نہیں دے سکے اب ان کے خلاف جو FIR ہوئی ہیں ان کے اندر پولیس کی تو کوشش یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے وہ ان کو باہر کر دیا جائے. مگر جس طریقے سے کل سے اب تک جو ماحول بن رہا ہے میڈیا کے تھرو کہ ایک پریشر ڈیولپ ہوا ہے, خاص طور پر یہ معصوم بچی کا جو ایک قتل ہو گیا اس کے بعد اب شاید ان کو یہ فوٹو میں بھی پیش کریں, پھر وہاں سے یہ لوگ ضمانتیں کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, چلیں بہت بہت شکریہ ذوالفقار پیرزادہ, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, ہمارے چیف کرائم رپورٹر ذوالفقار پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ بہت لمحہ فکریہ ہے, لیکن پھر بھی قدر غنیمت یہ ہے کہ جہاں پچھلے سال 100-150 لوگ زخمی ہوئے تھے, کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے, تو کم از کم اس دفعہ وہ تعداد کم رہی. بہرحال ناظرین, پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.